تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جو نعمت دیتا ہے پھر نعمت کا یا وہ مس یوز کرتے ہیں یا وہ نعمت پا کر قوت پا کر قدرت پا کر اقتدار پا کر پھر وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ اس رویے کو قرآن نے قارونی رویہ قرار دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قارون کی پوری ایک داستان بیان کی ہے۔ اگر آپ یہ 20واں پارہ سورہ قصص میں جائیں، آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 76 تک تو بہت واضح، 86 تک تو بہت واضح تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تھوڑا سا پہلے سنیے، قارون کا آپ نے سنا، اس سے ہماری اصلاح بھی ہوگی۔ فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ بے شک جو قارون ہے نا یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، فرسٹ کزن تھا، چچا کا بیٹا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا قریبی رشتہ دار۔ پیارا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب تورات نازل ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے جو لوگ بات ماننے والے تھے نا ان میں قارون تھا۔ غریب تھا پرلے درجے کا، بالکل بھوکا، پریشان حال، تنگ دست پرلے درجے کا تھا، بہت ذہین فتین آدمی تھا اور بہت شکیل آدمی تھا، یعنی شکل و صورت کا اتنا خوبصورت تھا کہ اس دور کے لوگ اسے منور کہتے تھے، روشن چہرے والا، اور جدھر سے گزرتا تھا لوگ اس کے حسن کو، اس کی باڈی کو، اس کے قد کاٹ کو رش کی نگاہوں سے دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حسن عطا فرمایا، ذہانت کمال کی عطا فرمائی، فطانت کمال کی عطا فرمائی۔ تورات کا باقاعدہ تو کوئی حافظ نہیں تھا، مگر جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ تورات حفظ تھی نا، یہ قارون تھا، بہت کمال کی۔ بلکہ پڑھنے میں آتا ہے کہ اپنے دور میں اللہ کا کلام تورات قارون سے اچھے لہجے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا، بہت کمال کا لہجہ تھا، اور بڑا بہترین گویا آپ کہہ لیں کہ یہ تورات کا قاری تھا، بہت اچھے طریقے سے پڑھنے والا۔ پھر کیا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے کر کے بیٹھتا تھا، نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، یوں لگتا تھا اس سے بڑا تو کوئی نصیحت سننے والا نہیں۔ حضرت نے جو فرمانا اس نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں، حتیٰ کہ بعض باتوں پہ اتنی عاجزی دکھاتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اور بعض لوگ اسے عاجز کہتے تھے، کئی اسے شکیل کہتے تھے، اچھی شکل والا، کئی اسے منور کہتے تھے، روشن چہرے والا، کئی اسے ذہین کہتے تھے، بڑی ذہانت والا، یعنی اتنی خوبیاں تھی اس کے اندر۔ پھر کیا ہوا، وہ جو ذہانت اور فطانت اور پھر علم بھی تھا اس کے پاس، اپنے دور کا بہت بڑا عالم، قرآن تورات کا قاری، وہ سارے اس نے سابقہ اور قوموں کے قصے پڑھے، تورات کو پڑھا، حضرت موسیٰ کے پاس رہا، فیض حاصل کیا۔ اس نے بزنس شروع کر دیا۔ بزنس یہ کیا کہ یہ کچی فصلیں، یعنی ابھی چھوٹی فصلیں، تو فصلیں کچی خرید لیتا تھا، وہ کم ریٹ میں ملتی تھی، اور پھر ان کو بڑے داموں میں بیچتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو اتنا سرمایہ دارانہ اس کا ذہن بنا کہ پھر یہ سود کا کاروبار کرنے لگا، اور مال و زار اس کے پاس بہت زیادہ آ گیا۔ جب خوشحالی آ گئی، پیر پکے ہو گئے، تعلقات بن گئے، ہاں جی، ادھر ادھر کے لوگ جاننے لگے، نام بن گیا، حتیٰ کہ فرعون کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ فرعون نے اس کو کوئی حکومت میں عہدہ بھی دے دیا، ایک پیسہ، ایک قوت، اقتدار، تعلقات، خاندان بڑا، موسیٰ علیہ السلام کا خاندان۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ اس کو ملا تو فرمایا فَبَغَى عَلَيْهِمْ، بس پھر اس کے اوپر ایسی بدبختی آئی، پھر بھی یہ سرکش ہو گیا، فَبَغَى عَلَيْهِمْ، سرکشی نے ڈیرے ڈال لیا۔ پھر پتہ کیا کہتا، موسیٰ علیہ السلام نصیحت کر دینا، کہندہ لوگوں دیکھو اپنی نہ توہین کر رہے، اے میری بھی توہین تو تہاڈی بھی توہین۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو فرمایا کہ میں آپ کو توہین نہیں کر رہا، میں تو آپ کی جو ہے وہ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آتا ہے آگے جا کر فرمایا کہ آتیناہ من الکنوز،
اللہ کہتا ہے میں نے اس کو کنوز، کنز ہوتا ہے خزانہ، خزانے عطا فرمائے. کس قدر خزانے عطا فرمائے کہ جب یہ سفر پہ نکلتا تھا تو اس کے بڑے شانہ چونچلے تھے، تو سفر میں جب یہ نکلتا تھا تو جلدی سے اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، شاطر آدمی تھا. تو کہتا تھا خزانوں کو تالے لگا کے نا چابیاں ساتھ لے لو. تو وہ چابیاں جن اونٹوں پہ رکھی جاتی تھی، مفسرین نے لکھا کہ وہ 70 اونٹوں پر تو چابیاں پوری آتی تھی نا. آپ اندازہ لگائیں 70 اونٹوں پہ مال کتنا ہوگا. بعض لوگوں نے لکھا کہ تاریخ انسانی میں واحد یہ شخص ہے جس نے اپنا محل A to Z، باہر سے لے کر اینڈ تک، اندر تک، چھت تک، اوپر تک، نیچے تک، حتیٰ کہ اس کی یہ جو بنیادیں ہیں نا، نیاں جنہوں ہم پچامبی چ کہنے بنیادیں، یہ سے لے کر اوپر تک سارے کا سارا سونے کی اینٹوں سے بنایا تھا. آپ اندازہ لگائیں کس قدر. فرعون کا محل سونے کا نہیں تھا، نمرود کا سونے کا نہیں تھا، ذوالقرنین جس کی بادشاہی شرق تا غرب قرآن کہتا ہے اسی سورہ رحمان میں، اس کا سونے کا نہیں تھا. اس کا پورا مال یہ اللہ نے اس کو اتنا، نہ صرف کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے مال عطا فرمایا، من کنوز ما ان مفاتحہ، جس کی بڑی چابی تھی، لا تنو بالعصبۃ، التا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایک عصبہ دے دیا، ایک گروپ دے دیا، یا قلمدان دے دیا، آپ یوں سمجھے وزارت دے دی. فرمایا اولی القوہ، اور قوت بھی دے دی، یعنی اقتدار کی قوت بھی آ گئی، ساتھ مال بھی آ گیا. سارا کچھ جب ہو گیا تو یہ تو باغی بن گیا. اذ قال له قومه، اور یہاں پہ آتا ہے کہ اس دور کے علماء نے اس کو سمجھایا کہ ایسے نہ کر، اللہ کی بات مان، یہ سرکشی بہتر نہیں ہے. پہلے جی میں تو عاجز ہے نا، اومے عاجزی کر، اے نعمتاں آنیاں جانیاں شے ہوندیاں نے تے انج نہیں کریدا. تو فرمایا کہ قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین. فرمایا یہ تکبر نہ کر، اور اللہ پاک متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا، اس کو آخرت کے لیے استعمال کر لے. یہ دنیا میں جو تمہیں منصب دیا، اقتدار دیا، عزت دی، پیسہ دیا ہے، اس کو آخرت کے لیے. کیا مطلب؟ نیکیاں کر، مخلوق خدا کا بھلا کر، آخر میں تمہیں اس کا اجر ملے گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا کہ وہ جو دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول جا. کیا مطلب؟ دنیا میں اپنا وہ حصہ نہ بھول جا جو تو نے اپنا ساتھ لے کے جانا ہے، آخرت میں لے کے جانا ہے. اور فرمایا کہ کچھ اچھائی کر لے. فرمایا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، لوگوں کے ساتھ نیکی کر، جیسے لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسے اللہ نے تجھ پر بھلائی کی. اس آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ مخلوق پر کسی بھی طرح مخلوق کا بھلا کرتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرتا ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو زمین پر وقار دیتا ہے نا، ان کی نعمتوں کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، ان کی عزت کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، بہار رکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نافع بنا دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک نعمت دیتا رہتا ہے جب تک تم مخلوق کے لیے نافع رہتے ہو. جب تم وہ نفع کا دروازہ بند کر دیتے ہو، مت جانو کہ میں نے کسی کا دروازہ بند کر دیا. آپ کہنے نا ویکھیا ہی نا، ہون میں گوٹھا دیتا ہی نا، ہون لوے سا، ہون میں اینج کیتا ہی نا، ہون کرے اینج. تو اس حدیث کا مطلب ہے جی بھائی تو کسی دا سا نہیں بند کیتا، تو اپنا ہی کیتا ہی. حدیث میں آتا ہے جب کسی کے، اس کا مفہوم جو پنجابی میں کسی اگے کھو کٹو گے تو وہ پہلے تو اڑے گے آنا. تو یہ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی. تو یہاں فرمایا احسن کما احسن اللہ، اور جیسے اللہ نے تم پر بھلائی کی ہے لوگوں پر بھلائی کرو. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، کسی بھی طرح پر. اچھا بات تو ایک ہی ہو رہی، بات قارون کی ہو رہی. آپ سٹائل دیکھیں قرآن پاک کا انداز دیکھیں، بات تو قارون کی ہو رہی. فرمایا لا يحب المفسدین، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب؟ ہر گلی چ کوئی نہ کوئی قارون بیٹھا ہے،
ہر جگہ پہ جو بندہ مخلوق کا بھلا نہیں کرتا یا مخلوق کے آگے کوئی خدا نہ خواستہ ہے وہ قارون ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا اگر مجھ میں ہم میں کسی میں ہمیں اس کی اصلاح کرنی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ بھئی باقی تو نے میری باتیں نہیں مانی مگر اتنا کر دیکھ اللہ نے تمہیں مال دیا اللہ کی راہ میں. فرمایا اچھا حضرت موسیٰ جے دسو بھی جے دینا پوے مال تو کننا دینا؟ آپ نے فرمایا تو آپ ہی دس دے. اس نے کہا جی پھر ایسا ہے کہ میں جتنا میرے پاس مال ہے نا میں ہر چیز کا 1000واں حصہ دے دیتا ہوں. ہم پہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40واں حصہ. 40واں حصہ ہے جو کہ 2.5% ہے. اور اس نے کہا کہ 1000واں حصہ 40 تو بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں نا کہ جی 1000واں حصہ دے. بکریاں ہیں تو اس میں 1000واں, اونٹ ہے تو اس میں سے 1000واں, ہاں جی کوئی مال ہے گندم ہے تو اس میں سے 1000واں, ہر چیز میں سے 1000واں حصہ دیا. آپ نے چلو ٹھیک ہے میں اللہ پاک کو کہوں گا تیرا یہی قبول کر لیں. جب وہ گھر گیا نا وہ 1000ویں حصے کے ساتھ بھی وہ کروڑوں روپیہ بنتا تھا. کروڑوں روپیہ دے ہوں. پیغام بھیج دیتا حضرت موسیٰ نے کہا بھی میری اپنی کمائی ہے. میں انما اوتیت علی علم عندی. موسیٰ علیہ السلام تسی ایویں کہندے جے بھی اللہ پاک نے دیتا تے دے. تے فرمایا کنے مینوں دیتا ہے؟ علی علم عندی, میری محنت ہے, میرا علم ہے, میری پلاننگ ہے, میری محنت ہے. جاؤ میں نہیں دیتا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اس کو جا کے کہہ دے تو اتنا زیادہ چلنتر نہ بن. فرمایا تیرے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو ہلاک کیا جن کو یہی زوم تھا کہ میری کمائی ہے, میری آمدن ہے. فرمایا اس سے پہلے کئی لوگ. فرمایا من ہوا اشد منہ قوہ, اس سے بھی زیادہ طاقت والے, اقتدار والے, قوت والے ہو گزرے ہیں. فرمایا کہ وہ اکثرو, اس سے کثرت رکھتے, جمع بڑا جمع تھا ان کے پاس. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ نشان عبرت بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو کہا نا تو اس نے کیا کہا کہ لوگوں کو کہا دیکھا ہے پہلے تو صرف نصیحتاں کر دے سن نا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, انج کرو. اے لو اے ہوں انہوں نے اپنے مال تے بھی نظر رکھ لی جی. ہوں کہندے نے اے مال بھی دیو, اے چندہ بھی دیو, نواں کم. چند ایک قریبی شرارتیوں نے کہا جناب علاج تان دسنے. موسیٰ علیہ السلام اس دوران فرعون غرق ہو چکا تھا اور آپ ادھر دریا کے پار جا چکے تھے. یہ پیچھے رہ گیا تھا. حضرت جو ہارون ہے وہ ادھر تھے اور ان کے ساتھ زیادہ اس کو ٹسر رہتی تھی. حضرت موسیٰ اس کو سمجھانے آئے. اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو بھائی پہلے تو انہیں سارا کچھ کر لیا جو بھی ہے, نصیحتیں ہوں مال تے نظر رکھ لی. تو قریبی لوگوں کا جناب اہی تانوں یہ دسنے علاج. بہت پرانی بیماری, نصیحت کرنے والے لوگوں کو, ہدایت کا راستہ دکھانے والوں کو, دین کے خادموں کو, شاید یہ بہت پرانی. انہوں نے کہا ہی تانوں دسنے کی. انہوں نے کہا اینج کرو جی فلاں عورت مال تیرے کو عام ہے, انہوں لا کو 2-4 لاکھ روپیہ. بدکار عورت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگا دے, بات ختم, یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. اس نے عورت کو خریدا, اس کو لاکھوں روپیہ دیا, ساتھ کہا کہ یہ تو ان پہ الزام لگا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے ایک بڑی مجلس سجائی. کہا موسیٰ علیہ السلام جڑے مسئلے تسی مینوں دستے رہندے نے, میں لوکاں نوں اکٹھا کرنا نا, پیسہ لانا, مال خرچ پانی, ہاں جی تو آپ ان کو سب کو اکٹھا بیان کریں. بڑا جلسہ کا اہتمام کیا. جب جلسے کا اہتمام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, اور فرمایا کہ بد نگاہی نہ کیا کرو, اور ساتھ فرمایا کہ بالخصوص زنا نہ کیا. بڑی باتیں کی, ان میں ایک یہ بھی آ گئی. اس نے کان کھڑے کر لیے, کہا کہ زنا نہ کیا کرو. ساتھ کہا کہ پتہ ہے زنا کی کیا سزا ہے؟ یہ شیطورات میں بھی ہوگی. میں جو کموارے اگر کرے نا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ کرے اسے سنگسار کیا جائے گا. جب یہاں پہنچے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا جناب تواڈے واسطے بھی حکم ہے یا صرف ساڈے واسطے ہی ہے؟ کیا جی میرے واسطے بھی ہے, ہر کسی کے لیے اللہ کا حکم ہے, شریعت کا. تو اس نے اس عورت کو کہا بھائی کھڑی ہو جا, سب لوگوں کے سامنے بتا. حضرت موسیٰ ہکے بکے رہ گئے. کہا کیا بتائے؟ کہا وہی جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے. آپ سمجھ گئے. کہا اچھا اب تو خاموش رہے, میں عورت سے پوچھتا ہوں. آپ نے خطبہ پڑھا, اللہ کا کلام پڑھا, اللہ کی حمد بیان کی, اور فرمایا اے عورت مجھے بھی پیدا اللہ نے کیا, تجھے بھی اللہ نے کیا ہے, میں نے بھی دنیا سے جانا ہے, تو نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی اللہ کا ذکر کیا نا,
اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا، کلیم اللہ نے کیا، اس کے کوئی اثرات ہی اور تھے. سبحان اللہ. جب اللہ کا ذکر کیا تو عورت کانپنے لگی، کہنے لگے نہیں موسیٰ علیہ السلام اس نے مجھے خریدا ہے اور آپ الزام لگانے کا کہا ہے، میں ایسی نہیں ہوں، نہ آپ ایسے ہیں. یعنی ایسی سے مراد یہ کہ میں آپ کے ساتھ ایسی نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی. اس موقع پر پھر آپ نے آگے آیات انشاءاللہ اگلے جمعے کہا مالک تو مہربانی کر، ذرا اس کا تو میرا معاملہ سدھا کر دینا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کے معاملے میں تجھے پورا اختیار دیا، اور میں نے یہ جو زمین ہے نا، اس زمین پر یہ تجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا. اس زمین کو میں نے کہہ دیا کہ میرا موسیٰ تجھے جو کہتا جائے تو نے کرتے جانا ہے. اللہ موسیٰ تیرے حوالے کر دی. پھر آتا ہے فخسفنا، آپ نے کہا اچھا زمین اس کو دھنس لے، اپنے اندر لے لے. تو پھر زمین نے لیا. وہ کیا طریقہ ہے، کیسے ہے، یہ سارے حالات